آقا کریم علیہ السلام نے زمین کے اندر ایک چھڑی اپنے سامنے گاڑی ایسے کھڑی کر دی، پھر دوسری چھڑی اس پہلے والی چھڑی کے قریب گاڑی، پھر حضور علیہ السلام نے تیسری چھڑی جو ہے نا وہ ذرا دور گاڑی۔ تین چھڑیاں حضور علیہ السلام نے تین چھڑیاں گاڑی، پہلی اپنے قریب، دوسری اس پہلی چھڑی سے ذرا دور، اور تیسری ان دونوں سے زیادہ دور۔ آقا کریم علیہ السلام نے عذرائے مثال یہ بیان کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے تین چھڑیاں گاڑی ہیں زمین میں، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو پہلی چھڑی ہے نا، فرمایا حاذل انسان، یہ انسان ہے، اور یہ جو دوسری چھڑی ہے حاذل اجل، یہ موت ہے، اور جو تیسری جو چھڑی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چھڑی کو انسان کا، دوسری کو موت، اور تیسری جو ہے یہ اس کی لمبی آرزو اور تمنائیں ہیں۔ انسان انہیں پانے کی کوشش میں رہتا ہے لیکن تمناؤں کی تکمیل سے پہلے وہ موت تک پہنچ جاتا ہے۔ کیسا خوبصورت انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سمجھانے کا، تعلیم دینے کا، اور کتنی خوبصورت مثال بیان فرمائی، سامعین کو ایک لمحہ بھی نہ لگا اور انہیں سمجھ آ گئی کہ جو شخص اس جہان کے اندر آیا ہے بالآخر اس نے جانا ہے، لیکن اس جہان کی رنگینیاں، دنیا کے نظارے، دنیا کی نعمتیں یہ بندے کو اپنی طرف مائل اس انداز سے کر لیتی ہیں کہ بندہ موت کے قریب ہوتا ہے لیکن موت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے الہاکم التکاثر، مال کی کثرت طلبی نے تمہیں ہلاکت میں ڈالے رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ یہ مال ایسی ہوس شدہ چیز ہے کہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ بزرگ مثال بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کشتی پانی کے اندر چلتی ہے نا، لیکن کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تب تک اس کی زندگی ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اوپر غالب آ جائے تو پھر کشتی باقی نہیں رہتی، ڈوب جاتی ہے۔ ہم نے زندگی کے اندر، دنیا کے مال کو دیکھنا ہے تو اس انداز سے دیکھنا ہے کہ بقدر ضرورت لینا ہے۔ اگر یہ دنیا ہمارے اوپر غالب آ گئی تو ہم موت کو بھلا بیٹھیں گے۔ کیوں؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔